کیا لا آف اٹریکشن کا استعمال کرنا شرک کے دائرے میں آتا ہے اور ہمارا دین اور قرآن پاک لا آف اٹریکشن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ڈیئر ویئرس، اصل شرک تب ہوگا جب آپ لوگ تو اس لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اسلام لا آف اٹریکشن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ڈیئر ویئرس، ویلکم بیک اگین ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکالوجی ایکسپرٹ۔ ڈیئر ویئرس، سب سے پہلے میں آپ سے شرک کے حوالے سے بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو آپ سب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لا آف اٹریکشن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یونیورسل لا ہے، کیونکہ لا آف اٹریکشن کا زیادہ تر استعمال غیر مذہبی لوگ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لا آف اٹریکشن اور یونیورس ہی ان کو سب کچھ دیتا ہے اور ان کی وشز کو پورا کرتا ہے۔ لیکن ہم سب مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ حقیقت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ تو اس لیے شرک تب ہوگا جب آپ یہ بولیں گے کہ لا آف اٹریکشن کے ذریعے ہی مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، بلکہ آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یا مل رہا ہے، میں نے لا آف اٹریکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھا اور اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ جب آپ یہی سمجھیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے دیا ہے، تو اس طرح شرک نہیں ہوگا، بلکہ یوٹیوب پر انڈینز اور انگریزوں کی طرف سے بنائی گئی مختلف لا آف اٹریکشن ٹیکنیکس، جن میں واٹر ٹیکنیکس، کرسٹل ٹیکنیکس اور سٹون ٹیکنیکس شامل ہیں، ان پر یقین کرنا اور ان کو فالو کرنا شرک کے دائرے میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں بتائی گئی کہ یہ کرنے سے آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ بلکہ لا آف اٹریکشن، جو کہ ایک یونیورسل لا ہے، وہ صرف یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کی سوچ اور الفاظ میں کتنی طاقت ہے، اور ایک انسان صرف صحیح سوچ اور الفاظ کی مدد سے اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ کیونکہ لا آف اٹریکشن کی ٹیکنیکس میں آپ صرف یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ چیز ملے گی، اور آپ اپنے ہی پازیٹیو الفاظ کی مدد سے اپنے ذہن کو مثبت رکھتے ہیں اور اپنے خواب کو روز تصور کرتے ہیں، تو یہ سب شرک نہیں ہے۔ کہ لا آف اٹریکشن آپ کو کوئی جادوئی منتر پڑھنے کو نہیں کہتا، نہ ہی آپ کو کچھ اور چیزیں کرنے کو کہتا ہے، بلکہ لا آف اٹریکشن کی ٹیکنیکس یا افرمیشنز آپ کو اللہ سے اچھا گمان رکھنے میں مدد دیتی ہیں، کیونکہ انسان ہر وقت نیگیٹو ہی سوچتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو طرح کی تقدیریں بنائی ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے لیے مخصوص کر دی ہے، اور جو دوسری تقدیر ہے اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو دیا کہ وہ اپنی عقل، صلاحیتوں اور دنیاوی علوم کا استعمال کر کر اپنی قسمت بنائے۔ تو لا آف اٹریکشن انہی دنیاوی علوم میں شمار ہوتا ہے کہ کیسے ایک انسان مثبت سوچ اور مثبت الفاظ کا استعمال کر کے اللہ سے اچھا گمان رکھ سکتا ہے اور اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ لا آف اٹریکشن آخر ڈسکور کس نے کیا ہے، اور اسلام لا آف اٹریکشن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو ڈیئر ویئرس، ولیم واکر ایٹکنسن نامی ایک رائٹر نے 1907 میں اپنی ایک بک تھنکنگ وائبریشن اور دا لا آف اٹریکشن ان دا تھاٹ ورلڈ میں سب سے پہلے لا آف اٹریکشن کا کانسیپٹ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ کیسے ایک مثبت سوچ آپ کی لائف میں بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ لیکن حقیقت میں تو لا آف اٹریکشن کا کانسیپٹ 1907 میں انوینٹ ہی نہیں ہوا، کیونکہ لا آف اٹریکشن جن 5 اہم اصولوں کی وجہ سے کام کرتا ہے، وہ سب تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں لکھ دیے تھے۔ جن باتوں کو مختلف ریسرچرز اور سائنٹسٹ نے انسانی دماغ پر ریسرچز اور مختلف ایکسپیریمنٹ کر کر ان سب باتوں کو سچ ثابت کیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں جس بھی چیز اور سوچ پر توجہ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں مسلسل سوچتے ہیں، تو وہ چیز آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم لا آف اٹریکشن کے اس کانسیپٹ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ میں نے اپنی لا آف اٹریکشن کی لاسٹ ویڈیو میں آپ سب کو یہ کہا تھا کہ لا آف اٹریکشن ہمیشہ کام کرتا ہے، چاہے آپ اس کو محسوس کریں یا نہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں خود یہ نہیں کہا کہ تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ لا آف اٹریکشن سے آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اب لا آف اٹریکشن کا سب سے پہلا پرنسپل کیا ہے کہ آپ کو اپنے اوپر 100% یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور ملے گی۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا تھا کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہے، بے شک اللہ اپنے تمام کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت تو تمہارے یقین کے دھاگوں پر ٹکی ہے۔ اس طرح لا آف اٹریکشن کا دوسرا پرنسپل ہے کہ شکر گزاری۔ تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔
اور سورہ نساء میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ لا آف اٹریکشن میں ایک یہ بات بھی بہت بولی جاتی ہے کہ بلیو اٹ اینڈ اللہ ول سرو اٹ۔ تو کیا اللہ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے اور مجھ پر یقین رکھو گے تو میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ لا آف اٹریکشن کا چوتھا پرنسپل ایکشن ہے، جو کہتا ہے کہ ایکشن کے بغیر آپ کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے لیے کچھ محنت نہ کریں اور ایکشن نہ لیں۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لا آف اٹریکشن اور وائبریشن یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان غمزدہ اور مایوس ہوتا ہے تو اس کی وائبریشنز بہت کم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی ہی جیسی فریکوینسی کی چیزیں اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ اور نا امید نہ ہو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ لا آف اٹریکشن کے متعلق آپ کے جو بھی ڈاؤٹس تھے وہ آج اس ویڈیو سے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔